علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین مولانا علی بن ابی طالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب والا مشکات النبوۃ والشمس رسالت صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی سبطین الرحمت سید الشباب اہل الجنت الحسن والحسین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمہم من یومنا ھذا الی یوم الدین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ فی کتاب المبین ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج سب سے پہلے تو شاید آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو علم ہو چکا ہوگا کہ آج ہمارے درمیان سے ایک اور عظیم معروف ہستی اٹھ گئی ہے، علامہ ضمیر اختر نقوی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہو سکے تو نماز بحشت قبر ضرور آپ ان کی پڑھیں۔ بس ایک بات میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو، کچھ لوگ شاید واقف بھی ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اور بہت جلدی واٹس ایپ اکیڈمی کے تھرو، فیس بک کے تھرو بہت جلدی باتیں پھیل جاتی ہیں ہوا کی طرح۔ ایسی ہستیاں بہت کم ہیں، اور اس سال تو پتہ نہیں 2020 کیسا لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ سے ایک کے بعد ایک ہستی کو لیتا جا رہا ہے، اٹھاتا جا رہا ہے۔ یہ تو یقینی طور پہ تھا اور اندازہ ہمیں تھا کہ جب 2020 آنا تھا، کیونکہ جو پولیٹیکل سینیریو بن رہا تھا اس کے حساب سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سال ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ یہ اس سال کے بعد آپ یہ سوچ کے چلیے، مطلب آپ اسی یقین کو، آپ کا آلریڈی یقین ہوگا الحمدللہ، اور نہیں ہے تو اور مضبوط کر لیجئے اس کو کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس سال کے بعد ظہور امام کل کا ہوتا آج ہو سکتا ہے۔ ضمیر اختر صاحب نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور شاید کوئی ہستی چھوٹی ہوگی اہل بیت میں سے جس پر انہوں نے کام نہیں کیا ہے۔ اور ہسٹری پر، تاریخ پر جو ان کی نظر ہے وہ ابھی تک میں نے اردو جتنے بھی خطیب ہیں ان میں کسی سے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے تاریخ میں ہسٹری کی جو کچھ غلطیوں کو بھی انہوں نے سدھارا ہے، جو غلطیاں چلتی آ رہی ہیں صدیوں سے، وہ اردو کے خطیبوں نے ان کو نہیں کیا ہے، اور عربک کے جو آتھرس رہے انہوں نے اتنا اس کو ذکر بھی نہیں کیا۔ بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں ہمارے بیچ، مگر انہوں نے پورا ریسرچ کر کے پورے حوالے دے کر اپنی کتابوں میں ان کو درست بھی کیا ہے۔ میں انہیں ایک طرح سے، مطلب میں جب پڑھتی تھی تو میرے ذہن میں کچھ سوال ایسے آتے تھے جو مجھے کہیں سے جواب نہیں ملا، یا تو ان کی کتابوں سے ملے ہیں کچھ جواب، یا مجھے ان کی مجالس سے ملے ان کے جواب۔ یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں، اور یہ ایک دستور سا رہا ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا 2 سال پہلے شروع ہوا، جو ایک انہوں نے اشرا پڑھا تھا حضرت عباس کے اوپر 10 سال پہلے، اس میں سے ایک کلپ کو اٹھایا گیا، نیپال کے معزے کو اٹھایا گیا اور اس کو اتنا زیادہ اچھالا گیا اور بہت بدتمیزیاں کی، اور خود اپنے اہل شیعہ میں سے لوگوں نے بدتمیزیاں کی ہیں۔ تو بہرحال مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ان کا دفاع کیا ہے ہر جگہ، اب بھی کرتی رہتی ہوں، کرتی رہوں گی۔ تو مگر وہ اتنا زیادہ اچھالا جا رہا تھا کہ میں نے امام سے سوال کرنا شروع کیا کہ مولا مطلب کیوں جواب نہیں دیا جا رہا اس چیز کا، کیوں اس طریقے سے اتنی زیادہ تفریق پھیل رہی ہے، آپس میں ہی لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہے تو ضرور آپ بھی اس کو نسخے کو آزمائیے، بجائے آپس میں لڑنے کے، آپ کا امام موجود ہے، آپ رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا مرجع موجود ہے، آپ اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آپ آپس میں لڑتے کیوں ہیں ذرا سی باتوں کو لے کے؟ کبھی حضرت قاسم کے مہدی کے اوپر لڑائی ہو رہی، کبھی کسی چیز کے اوپر ہو رہی، کبھی کسی کی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ دشمن آپ کے بیچ ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کا جو پورے میں محرم میں اس لے کے چل رہی ہوں، کیوں لے کے چل، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے فتنوں کی گرفت میں بہت جلدی آتے ہیں۔
مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا اگر ہم کوئی بات سنیں تو ہم سنی ہوئی بات کا یقین کریں یا نہ کریں؟ تو مولا نے فرمایا ہے کہ سنی ہوئی بات سے زیادہ آنکھوں دیکھی کا یقین کرنا۔ تو جو عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ کانوں کے کچے بھی بہت ہوتے ہیں، ان کے ذریعے فتنوں کو بہت جلدی ہوا دی جا سکتی ہے۔ تو کم سے کم اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ کہتا بھی ہے آپ کی کہ آپ کے بارے میں فلاں نے ایسا بول دیا، ہم نہیں استعمال کرتے، ہم فوراً یقین بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے جو اپنی عقل کا استعمال نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ کیا اس کہہ سکتا ہے۔ اس شخص کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ سوچیے تو صحیح کہ کیا وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے یا نہیں کری ہے، اور کی ہے تو پھر عقل کے استعمال سے کہ ہمیں کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مگر آنکھ بند کر کے یقین کرنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے یہی ہوا، اور میں نے جب سوال کرنا شروع کرا تو نائب امام سے مجھے جواب ملا، جو خواب میں میرے آئے، انہوں نے مجھے یہ چیز بولی ضمیر اختر صاحب کے بارے میں کہ یہ شخص علم کا بادشاہ ہے، جس کو میں خود تصدیق کرتی ہوں، کیونکہ جس کے پاس خود کے پاس علم ہوگا وہ دوسرے کے علم کو چیک کر سکتا ہے، وہی سمجھے گا علم کی قدر کیا ہوتی ہے، کس کے پاس کتنا علم۔ اگر آپ کے خود کے پاس علم نہیں ہے آپ نے قدر نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ ہمیشہ علم والوں کو اکثر کم علم یا جاہلوں کے بیچ محفوظ کر دیتا ہے، ان کے صبر کا اس طرح سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اور جو کم علم والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے بولی کہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کے خلاف جو کم علم والے ہوتے ہیں اس کے حاسد بھی اتنے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں تو چلتی رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ان پر اتنا دھیان توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ہاں ہمیں اپنے طور سے جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیے، تفرقے کو دبانے کی کوشش کیجیے، ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ اس شخص کی جو منزلت ہے وہ بہت ہی اونچی ہے، اس لیے میں آپ سے بہت پھر گزارش کرتی ہوں نماز بحشت قبر ضرور پڑھیے گا، ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا عالم ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت سب کو پڑتی ہے۔ ایک سلوات بھیج دیجیے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم اپنی عقل کا ضرور استعمال کیا کریں۔ ہمارے پاس کوئی میسیج آتا ہے تو آنکھ بند کر کے فارورڈ نہ کر دیا کریں۔ جیسے صرف ایک چھوٹی سی مثال، کئی سال سے وہ چل رہا ہے حالانکہ میسیج، اور اس میں کیا آتا ہے کہ جیسے ہی وہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے ویسے ہی اس طرح کے میسیج بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو کچھ اور طرح کے میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک منقبت ہے جو شاید میر حسن میر نے پڑھی ہے، تو اس کے بارے میں لے کے جی جبریل دلہا بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، اور آیت اللہ سستانی کی اور آیت اللہ علی خامنہ کی فوٹو اس میں لگا دی گئی، اور اس میں کہہ دیا کہ ان کا فتویٰ یہ حرام ہے۔ اس میں لاجک کچھ نہیں دیا گیا کس وجہ سے حرام ہے، اور آنکھ بند کر کے لوگ فارورڈ بھی کر دیتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے لوگ ماشاء اللہ سبحان اللہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہماری بے وقوفیاں ہیں۔ آپ کم سے کم آفس میں ان کی رجوع تو کیجیے کہ واقعی میں آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا، دیا ہے تو کس بنا پہ دیا ہے، کوئی لاجک ہے اس کا، کہاں سے لاجک بیٹھتا ہے؟ ارے شاعر اپنے تخیل سے اپنے خیال سے بیان کر رہا ہے کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ شادی یہاں بھی ہوئی وہاں بھی ہوئی، پہلے وہاں ہوئی، آپ نے دیکھا کس طرح سے ہوئی، تو وہ شاعر اس کو تصور کر کے بیان کر رہا ہے، اس میں کیا اس میں شرک ہو گیا، کیا اس میں حرام ہو گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، ہمیں الوہیت کی منزلت سے دور رکھیے، اس کے علاوہ جو چاہے کہیے۔ اہل بیت اللہ نہیں ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ آپ کبھی ان کو اللہ تصور نہ کیجیے، اس کے علاوہ جو چاہے کہیے، یہ امام کا قول ہے۔ ان کی فضیلتوں کو آپ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جتنا ہم بیان کرتے ہیں وہ تو ہمارے مطلب اپنی عقل کے حساب سے بیان کر پاتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے عقل میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، ہمارے تصور میں آ ہی نہیں سکتی ان کی منزلت کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم ان کی منزلت نہیں سمجھ پاتے، ان کی فضیلت نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم ڈائریکٹ صلوات نہیں بھیجتے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تو صلوات بھیج، ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ صلوات بھیج سکیں۔ تو ایک صلوات پڑھ دو، امام حسین سید الشہداء سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی سب سے بڑی نجاست ہے جس سے اللہ نے آپ کو دور رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا شک جو ہے وہ بہت بڑی نجاست ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں شیطان ایک شک پیدا کر دے اللہ کی توحید کے بارے میں یا کسی اور بھی اصول دین کے بارے میں تو آپ کا سارا ایمان ڈاماڈول ہے۔ یہ شک سے اہل بیت بالکل دور ہیں، اور یہ شک کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی عقل مطمئن ہوتی ہے تب یہ شک آپ کا دور ہوتا ہے۔
تو امام علی سے کسی نے پوچھا کہ عقل کیا ہے، عقل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عقل وہ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ہم بہترین چیز کو چنتے ہیں، بدترین کو ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا، یہ عقل ہے۔ اگر یہ صلاحیت آپ کے اندر ہے تو آپ صاحب عقل ہیں۔ میں اس آیت کو بار بار لے کے چل رہی ہوں، پھر دہراتی ہوں۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ترین بدترین شخص یا بدترین زمین پہ چلنے والے وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو گونگا بہرا کیوں کہا ہے جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا ان کی زبان نہیں ہوتی ہے یا وہ سن نہیں پاتے ہیں؟ نہیں، گونگا بہرا اس لیے اللہ کے کہا ہے کہ وہ بہرے ہیں کہ وہ حق کو سن کر بھی نہیں سنتے ہیں۔ اور گونگے کس لیے؟ بولتے تو بہت ہوں گے یہ لوگ، مگر جب ان کو بولنا چاہیے تب یہ نہیں بولتے ہیں۔ ایک باز بلند صلوات پڑھیں۔ تو اہل بیت کو شک سے دور رکھا ہے، اور یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مومنین تو بس وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک نہیں کرتے۔ تو جو کوئی اپنے ایمان پہ بھی شک کرے جا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ نہیں ہوں، تو ابھی تک ایمان نہیں لا پایا ہے، یعنی اس کی عقل ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ اگر عقل مطمئن ہو گئی ہوتی تو پھر وہ شک نہ کرتا۔ تو خود کو خدارہ اس شک سے ضرور دور کریے گا۔ ہمیشہ ہر چیز کی تصدیق کیجئے، اس کے بعد اس پہ یقین کیجئے۔ اسی لیے اسلام میں فیتھ نہیں ہے جس کا ٹرانسلیشن ہم فیتھ کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب فیتھ نہیں ہے۔ فیتھ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ اندھ وشواس۔ اسلام میں کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کب آتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کی تصدیق کر لیں ود پروف، آپ کے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے اس کی، تب آپ ایمان لا پاتے ہیں، ادروائز آپ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اسلام میں فیتھ نہیں ہے، بلیف ہے، اور بلیف ہمیشہ دلیل کے ساتھ آتا ہے، تصدیق کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحیں خلق کری ہیں تو سب سے پہلے عقل کی روح کو خلق کیا ہے۔ تو جب تک عقل نہیں ہوتی تب تک اس کے بنا کوئی کام نہیں چل سکتا۔ تو یہ اہل بیت جو ہے یہ سراپا عقل ہے، اور یہی چیز ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے اپنی روز مرہ کی زندگی میں۔ مولا کہتے ہیں کہ حق کو تلاش کرو، چاہے وہ کتنا ہی بھٹا ہو، برا لگے آپ کو، کڑوا لگے آپ کو۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ غلط کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور خوبصورتی ہر کسی کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اسی لیے عقل کا استعمال پہ اتنا زور دیا گیا ہے کہ آپ اس میں سے، اس جھوٹ میں سے جو بہت خوبصورت جھوٹ ہے، اس میں سے آپ صحیح کو، حق کو باہر نکال کے استعمال کیجیے۔ یہ اسلام ہے، اور اس کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت ہر ایک کو اللہ نے دی ہے، ہم پر ڈیپینڈ کر رہا ہے ہم کس طرح سے یوز کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس عقل کا استعمال نہیں کر رہے تو ہمارے لیے تمام اعمال بس ٹھیک ہے، ہم رسم ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک جیپنیز ٹیکنیک ہے جس کو وہ بچوں میں اور سبھی لوگوں میں ڈسپلن کے لیے یوز کرتے ہیں، ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے۔ وہ ٹیکنیک کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو بچوں کو ٹاسک دیتے ہیں، ڈیلی ٹاسک دیتے ہیں، دن میں 3 دفعہ کرنا ہے یا 4 دفعہ کرنا ہے، جتنا بھی ان کو کرنا ہے، بٹ وہ ایک ہی ٹائم پہ ریپیٹ کرنا ہے ہر روز۔ اس سے ان کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ اس پہ باقاعدہ ایک تھیسس لکھی گئی ہے اور سب لوگ اس کو اپنا رہے ہیں۔ اب آپ نے غور کرا ہے کہ یہ نماز اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ تو اگر ہمارے اندر یہ نماز ڈسپلن پیدا نہیں کر رہی ہے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ایک شخص کعبے میں نماز ادا کر رہا تھا، حرم کعبہ میں، اور اس نے بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کری، اور اس نماز کو ادا کرنے کے بعد وہاں پہ امام المتقین علی ابن ابی طالب موجود تھے۔ تو اس نے پوچھا امام سے، کیا میں نے نماز صحیح سے ادا کری؟ امام نے بولا ہاں، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے ادا کری۔ تو امام نے پوچھا نماز کا باطن جانتے ہو کیا ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر تھا جو اس نے ادا کیا ہے، جو دوسرے دیکھ رہے ہیں۔ تو امام نے پوچھا باطن سے واقف ہو؟ اس نے پوچھا مولا کیا باطن بھی ہوتا ہے نماز کا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس نماز کا باطن میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ صلی اللہ تو مولا کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا باطن مولا نے خود کو کیوں کہا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس باطن تک نہیں پہنچ رہے ہیں
اس سے کیا مقصد ہے مولا کا؟ باطن امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، تو اگر یہ نماز ہمارے اندر اوصاف علی پیدا نہیں کر رہی ہے تو ہم نماز قائم نہیں کر رہے ہیں۔ اوصاف علی پیدا ہونا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹائم پہ ادا کرنا ٹھیک ہے، وہ ایک ریچول کی طرح ہو گیا، آپ ٹائم پہ ادا کر رہے ہیں، اس کو رسم جیسے ہم نبھا لیتے ہیں، اس کے اپنے فضائل ہیں، سب کچھ ہے، مگر جو بیسک جسٹ ہے اس کا، وہ جو باطن ہے، آپ اس سے پہچانے جائیں گے اصل میں۔ ظاہر سے تو شیطان بھی بڑا عبادت گزار تھا، اس کے سجدوں کا کیا مقابلہ ہے کسی کا اس ٹائم کے سے، تو ظاہر سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے باطن سے، اور باطن کس سے آتا ہے؟ اس کے باقی کے اعمال سے آتا ہے، جو آپ رسماً نبھا رہے ہیں اس سے نہیں پتہ چلے گا، آپ روزمرہ کی زندگی میں کیا عمل کر رہے ہیں آپ کو اس سے پتہ چلے گا۔ تو جب نماز کا ذکر آ گیا تو ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کا نماز کبھی کوئی قضا ہوئی ہی نہیں، کربلا سے لے کے شام تک کا سفر طے کرا ہے۔ مجھے آپ سوچ کے بتائیے گا ان بندھے ہاتھوں سے ان بیویوں نے نماز کس طرح ادا کری تھی، اور یوں نہیں بندھے تھے ہاتھ، یوں بندھے تھے ہاتھ، وہ کس طرح سے نمازیں ادا کری ہوں گی۔ اور امام سید سجاد کا قول ہے کہ میری پھوپھی کی ایک بھی نماز قضا نہیں، یا حتیٰ کہ تہجد تک قضا نہیں ہوئی۔ اور آج میں ان بچیوں سے کہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ترقی عطا کرے، مگر ایک فارمولہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور وہ فارمولہ ہے آپ کے لیے تہجد کا۔ وہ فارمولہ ہے تہجد کا۔ جہاں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تہجد کا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا فرماتا ہے کہ تم تہجد قائم کرو رات کے وقت میں، ان قریب ہم تم پر بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں، اور اسی طرح ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ عظمت رسول سے آپ سب واقف ہیں، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوئی ایک ایسا مقام اب بھی باقی تھا کہ جس کو تہجد ادا کرتے 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 رسول اللہ وہاں تک پہنچے۔ تو ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ تہجد گزار بنیے تاکہ اللہ آپ کے مرتبوں کو، آپ کے مقاموں کو بلند کرے، اور صرف آخرت میں نہیں ہوگا، یہ دنیا میں بھی ہوگا۔ بہترین آپ کو علم اور کامیابی اس دنیا میں چاہیے، وہ بھی آپ کو تہجد سے ملے گی۔ بہترین رزق آپ کو چاہیے، وہ بھی آپ کو تہجد سے ملے گا۔ ہمارے 8ویں امام کا قول ہے کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو تہجد پڑھے اور یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کی کوئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، بشرطے کہ آپ خلوص دل سے آپ اس کو ادا کریں۔ تہجد ایک ایسا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بیسٹ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے ہمارے لیے، سب سے کوئک کام کرتا ہے یہ۔ تو ہو سکے تو اس تہجد کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ آپ سب لوگ بہت ترقی پائیں گے۔ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا کہ جتنی بھی یہ عراق میں اور نئی بٹالینز بنے تھے جب ISS آئے، اور اس سے پہلے ایران میں جب سے ریولوشن اسٹارٹ ہوا، اس کے بعد سے جتنی بھی بٹالینز بنے، امام مہدی بٹالین، امام علی بٹالین ہے، اور وہ 12 کی ٹکڑیوں میں چلتے ہیں۔ حزب اللہ کی جو بٹالین وہ 12 کی ٹکڑیوں میں چلتی ہے۔ جو 12 کی ٹکڑیوں میں چلتے ہیں، ان میں سب کے سب صرف وہی چنے جاتے ہیں جو تہجد ادا کرتے ہیں، تہجد کے پابند ہوتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں آج، یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ آپ خود سوچتے رہیے گا، حالانکہ پچھلی مجالس میں بیان کرتی رہی ہوں۔ ریولوشن کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ایران میں کچھ ایسے بچے پیدا کرے ہیں جو آپ کی عقل سے باہر ہیں۔ یہ وہ کمزور قوم تھی کہ جس پہ ساری دنیا نے مل کے چڑھائی کری، صدام کو سب نے سپورٹ کرا تھا، کیمیکل اٹیک ہوا، کیا نہیں ہوا، اور بنا ہتھیاروں کی جنگ کری ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کس طرح سے کی ہے۔ ایران میں کچھ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں آئے سال کہ جن میں ایکسٹرا آرڈینری صلاحیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کی ماؤں کو خاص طور سے چنا جاتا ہے جو بے عیب ہوتی ہیں۔ ایسے ہی وہاں پہ کچھ بچیاں بھی پیدا ہیں، آپ نے سنا ہوگا 2-3 سال پہلے ایک بچے نے ڈرون کو اتار لیا تھا، وہ بچہ بھی انہی میں سے ہے۔ اس کی ایک صلاحیت، ٹیکنالوجی پہ اس کی کمانڈ ہے جو کسی کی نہیں ہے۔ کچھ بچیاں ہیں جو ایران کے بارڈر پہ قائم ہیں، اور ان کی نظر رڈار سے تیز کام کرتی ہے۔ رڈار بعد میں ڈیٹیکٹ کرے گا کہ کوئی میزائل آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، ان کی نظر پہلے ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ اور بچوں کو اللہ نے معصوم کے درجے تک رکھا ہے۔ تو یہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. ہم ان پہ فخر تو کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ہماری قوم کی ہے، مگر ہم وہاں سے کیوں نہیں کچھ سیکھ رہے ہیں؟ یہ ہماری فکر کی بات ہونی چاہیے. تو یہ اس لیے میں بچوں کو ضرور تاکید کروں گی کہ تہجد کی پابندی کیجیے اور کوئی کام مت کیجیے. میں کچھ نہیں کہتی آپ یہ کیجیے یا آپ اتنا زیادہ انکساری اختیار کیجیے یا یہ کیجیے یا کیجیے. ایک کام کیجیے، گناہ سے خود کو دور رکھیے. چھوٹا بڑا کیسا بھی گناہ سے دور رکھیے بس اپنے آپ. اس کے علاوہ آپ اپنی خواہشات جتنی چاہے پوری کیجیے، گناہ سے دور رہیے بس. یہ کام آپ نے کر لیا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. علم کی طاقت کو ہم پہچان نہیں رہے ہیں ابھی تک، حالانکہ ہم ایران کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے، مگر ہم اس کی طاقت کو اب تک اپنا نہیں رہے، پہچان نہیں رہے ہیں. آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا. ہم جو کہتے ہیں ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہیں، ہر ایک آدمی آپ کے آگے جھکے گا. ایک کرسچن پادری ہیں جن کا آج ویڈیو بھی کسی نے شیئر کرا تھا، ان کا حالانکہ 1 سال پرانا انٹرویو ہے. وہ شخص لکھتا ہے، آپ اس کی کتاب کو کوشش کریے پڑھیے، ہماری کتابیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں. کرسٹوفر کلہسی روم میں رہتا ہے، ویٹیکن کا وہ ممبر ہے، چرچ ممبر ہے. آج وہ وہاں کی یونیورسٹی میں شیعہ اسلام پڑھاتا ہے. اس نے اتنا ریسرچ کیا، اتنا کام کرا. اس نے عربک بھی آج اس کی بہت اچھی ہو چکی ہے ریسرچ کر کے. اس نے کتابیں لکھی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، آپ چاہے جا کے سنیے ضرور اس کو. وہ جو ان کے کرداروں کو پہچان رہا ہے غیر مسلم ہو کر، اور اس نے ان کرداروں کو بالکل ہٹ کر دیکھا ہے، کسی دین سے ہٹ کر کسی چیز، بس انسانیت کے ترازو پہ ان کرداروں کو اس نے چیک کیا ہے، کسا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ زینب کبریٰ، امام حسین وہ کیریکٹر ہیں، وہ کردار ہیں جنہوں نے انصاف کو قائم کیا ہے. اس نے یہ نہیں بولا اسلام قائم کیا، اس نے بولا انصاف قائم کیا ہے، اور ہر شخص کے لیے انصاف کو قائم کر دیا ہے. زینب کبریٰ کا جو کردار اس نے دیکھا ہے کہ آپ اس شخصیت کو عورت کے لیول سے اٹھ کے دیکھیں، جینڈر لیول سے اٹھ کے دیکھیے آپ اس کو. اور میں خود اپنی ایک ایکسپیرینس سے کہتی ہوں کہ جب چھوٹی تھی اور جب سے میں نے زینب کبریٰ کے کردار کو پڑھا تھا، تب سے میرے اندر ایک عجیب سا حوصلہ میں محسوس کرتی تھی اور ایک شعور میں محسوس کرتی تھی کہ کب کہاں بولنا ہے، کب کہاں نہیں بولنا ہے. جیسے ہم لوگ بدتمیزی میں کر جاتے ہیں، اپنی بات ماں باپ سے منوانے کے لیے بھی بدتمیزیاں کر جاتے ہیں، ہمیں تمیز نہیں ہوتی کس طرح سے کہنا ہے. مگر زینب کبریٰ وہ کردار سکھاتی ہے کہ آپ اپنی بات بھی رکھ دیجئے اور آپ کی تمیز بھی نہیں جائے گی. وہ صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی ہے. ان کے کلام میں وہ کیریکٹرسٹکس ہیں کہ جو کوئی آپ کو نہیں سکھا سکتا ہے. یہ صرف آپ کو اہل بیت کے گھر سے ملے گا، یہ کہیں سے سیکھنے کو نہیں مل سکتا. تو سید سجاد، آج ہم مادر سید سجاد اور ان بیویوں کا پرچہ دینے آئے جو اکیلا ماتمدار بچا تھا. زینب کبریٰ کا وہ کردار ہے جس نے کربلا سے لے کے شام تک 2 اماموں کی رہنمائی کری ہے. کربلا سے لے کے شام تک امام نے لیڈ نہیں کرا ہے قافلے کو، زینب کبریٰ نے لیڈ کرا ہے. اور ہمارا 5واں امام بھی موجود تھے، امام محمد باقر علیہ السلام. کربلا کی جنگ یہی جنگ ہے کہ امام حسین کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ عدل سے کام لو، عقل سے کام لو. عدل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی صحیح جگہ پہ اس کو رکھنا کسی چیز کو. تو جو سراپا علم ہے، امام حسین یہی بتا رہے تھے، جو میں خود سراپا علم ہوں، جہالت کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہ غلطیاں ہم آئے دن اپنے گرد گرد کرتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو ایک کیٹیگری میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، یہ ہم ناانصافی کرتے ہیں. علم کو پہچانیے، علم حاصل کیجیے اور علم کو اس کے حق اور اس کی جگہ پہ، اس کو صحیح جگہ پہ رکھنے کی کوشش کیجیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. سید سجاد سے کسی نے بولا بعد کربلا کہ آپ نے تو بڑا آسان راستہ اختیار کیا، حسین نے جنگ کری، ساری مشکلیں جھیلی، اور آپ جنگ نہیں کرتے، آپ بدلہ نہیں لے رہے ہیں. تو یہی سورہ حجرات کی آیت کو امام نے کوٹ کرا ہے. مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر شک نہیں کرتے اور پورے جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو
تو امام نے اسی آیت کو کوٹ کر کے اس کو جواب دیا کہ تم مجھے ایسے 72 مومن لا دو، میں آج قیام کرنے کو تیار ہوں۔ تو حسین کو ایسے 72 ملے تھے، اور حسین نے اسی لیے بولا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ایسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، ایسے میرے بابا کو بھی نہیں ملے۔ لائٹ کربلا کی یادگار، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یادگار نہیں منانی چاہیے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، آج بھی ظلم ہو رہا ہے کہ اس کے غم منانے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اس کی یادگار کو ہمیشہ 1400 سال سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر نہ کامیاب ہوئے نہ ہو سکتے ہیں۔ مگر کہ اگر یہ روزہ حسین نہ ہوتا تو آج روزہ رسول بھی نہ ہوتا، یہ لکھ لیجئے۔ یہ کربلا کی ٹکر پہ کچھ ظالموں نے اس کو برقرار رکھا ہے، یہ حسین نے کیا کام کرا اور کس طرح سے بچایا ہے۔ یہ اہل بیت نے خود کو ذلیل کرا کر اللہ کی توحید کو قائم کیا، رسول کے دین کو بچایا ہے۔ اگر روزہ حسین نہ ہوتا آج کوئی روزہ قائم نہ ہوتا، اور آج اگر یہ روزے نہ ہوتے تو مجھے یہ بتائیے گا لوگ کیسے تصدیق کرتے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ وہ کس طریقے سے ان لوگوں کو نوازتا ہے جو اس کی راہ میں خود کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اپنے تمام جان و مال نثار کر دیتے ہیں، پورے جہاد کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، وہ کس طریقے سے ان کو کہہ دیں۔ یہی تو سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کے ساتھ رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ان لوگوں سے دور رہو جو ایمان میں کچے ہیں اور تمہارے بھی ایمان کو ہلکا کر سکتے ہیں، یعنی شک پیدا کرتے ہیں۔ یہی ہو رہا تھا اس وقت، دین بھٹک رہا تھا۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں، بھٹکتے ہیں، تو ہم کوئی کاندھا، کوئی گود تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہو ہمارے لیے، ہمیں پناہ دینے والا، کوئی ہمارے درد کو سمجھنے والا۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین، یہ رسول کا پھیلایا ہوا دین بھی اسی طریقے سے بھٹک رہا تھا، اس کی یہ حالت کر دی گئی تھی۔ جب ایسے شرابیوں کو تخت پہ بٹھا دیا جائے، منبر رسول پہ بٹھا دیا جائے، تو دین کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ دین بھٹک رہا تھا، حسین نے پناہ دی ہے دین کو۔ وہ حسین جیسی گود تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی گود پناہ دینے والی ہو۔ اسی کو معین الدین چشتی نے بولا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین۔ بے وقوف ہیں جو یزید کو بادشاہ کہتے ہیں۔ شاہ کہتے ہیں جس کی زمین و آسمان پہ حکومت ہوتی، بادشاہ کہتے ہیں جس کی ظاہری حکومت ہوتی ہے۔ بے وقوف ہے یزید کو بادشاہ کہنے والے۔ یہ معین الدین چشتی نے یہی بولا ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ دی پناہ ہست حسین، حسین کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ملا ہے دین کو۔ دین کی یہ حالت ہو گئی، اور دین واقعی میں اگر کسی انسانی شکل میں ہوتا تو اسی طرح اس کو قتل کیا جاتا جیسے حسین کو قتل کیا گیا ہے۔ سید سجاد کیا کہہ کے روتے تھے، خون کے آنسو کیوں روتے تھے سید سجاد؟ وہ کہتے تھے کہ میرے بابا جس کے جنازے کو غسل دیا گیا ہے خون سے، ارے حسین کے جسم پر اتنے تیر مارے گئے تھے کہ ان تیروں کی وجہ سے گوشت ایسا ہو گیا جیسے روئی ہو جاتی ہے۔ جسم پہ اتنی سی جگہ نہ چھوڑی انگوٹھی بھر بھی کہ اس کا بیٹا بوسہ لے سکتا اس جسم کا، کہیں تو بوسہ دے سکتا اس جسم کا۔ اس سید سجاد کی آپ زیارت کو پڑھا ہے آپ نے ان کی لقبات سنے ہیں، حلیف الحسرات، غموں کا ساتھی، ذات التقرین، غموں کا ساتھی، غموں کا مالک، صاحب الابرات، یا اسیر القربات، مصیبتوں کا اسیر ہے، یہ آج بھی اسیر ہے، آج بھی اس کی قبر اسیر ہے، آج بھی وہاں رونے نہیں دیا جاتا ہے، وہاں زیارت نہیں کرنے جاتی ہے۔ امام نے اس عزاداری کو قائم کیا ہے، کس طریقے سے قائم کیا ہے؟ ارے آپ جب گلیوں میں نکلتے تھے اور کبھی کسی قصائی کو، قصاب کو، کبھی کوئی جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے تو نے پانی تو پلا دیا اسے؟ آئے میرے بابا کو ذبح سے پہلے پانی بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ آپ کے گھر کی گلیوں سے خون رستا تھا، آپ کے آنسو اس طریقے سے خون کے آنسو نکلتے تھے۔ آج اس کا ماتم ہے، آج وہ دنیا سے اٹھ گیا جو ساری زندگی اپنی روتا رہا ہے اسی چیز کو۔ کیوں رو رہا تھا وہ، کیوں بیان کر رہا تھا؟ آپ مینا میں ماتم کروایا کرتے تھے، غلاموں کو پیسے دیا کرتے تھے باقاعدہ، آپ نے مینا میں ماتم کی عزاداری کی آپ نے بنیاد ڈالی ہے، اور امام باقر کو وصیت کی ہے کہ یہ عزاداری اسی طریقے سے جاری رکھنا میرے بابا کی عزاداری کبھی مٹنے نہیں چاہیے۔ یہ عزاداری، یہ غموں، کسی کا غم منایا جاتا ہے تو کچھ سال بعد ختم ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے۔ 1400 سال سے جو چلا آ رہا ہے آج تک ختم ہونے کے بجائے وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ اپنی عقل سے لوگ کیوں نہیں سوچتے جس پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں؟ وہ جو چیز بڑھ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ برکت عطا کر رہا ہے، یہ آنسوؤں کی برکت ہے،
اسی سید سجاد کو کہا گیا ہے آنسوؤں کا مالک، یہ آپ کی القاب ہیں، آنسوؤں کا مالک آپ کو کہا گیا ہے۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا، سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر وقت الشام الشام کیوں کہتے ہیں؟ شام میں ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ ہر وقت الشام الشام کہہ کے روتے ہیں؟ ارے آپ نے بولا شام میں کیا ہوا تھا؟ شام میں کسی نے بنت رسول کو کنیزی میں مانگا تھا، یہ نوبت وہاں پہ آ گئی۔ آپ حضرت عباس کو بہت بہادر، بہت شجاع کہتے ہیں، بے شک ہے، مگر میں کہوں گی سید سجاد عباس سے زیادہ شجاع ہے۔ کیوں ہے؟ وہ سر جو نیزے پہ بلند ہو کر ان ننگے سروں کو نہ دیکھ سکا، وہ سید سجاد و غیرت کا خدا سارے راستے ان ننگے سروں کو دیکھتا چلا گیا۔ اہل بیت کے گھر کے لیے شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، شہادت تو ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے۔ ان کی سب سے بڑا امتحان یہی تھا اپنی بیٹیوں، بیویوں کو، بہنوں کو ننگے سر دیکھنا، اپنی مادر جائیوں کو، ماں جائیوں کو ننگے سر دیکھنا، یہ ان کا امتحان تھا۔ جب سید سجاد چھوٹے سے تھے تو امام حسین انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے تھے، تو امام علی نے بولا شیری سے کہ شیری اپنے سجاد کے لیے ذرا قالین تو لیا، تیری بیوی نے کوئی قالین چھوڑا ہوگا، ایران کی قالین بہت مشہور ہیں۔ بی بی نے فوراً گئی، ایک جانماز لے کر آئی جو ریشم کا جانماز تھا، اور آپ نے لا کے اس قالین کو فوراً بچھا دیا۔ بولا میری بیوی کی آخری نشانی تھی جو مجھے دے کے گئی تھی۔ آپ نے فوراً اس سید سجاد کو اس قالین پہ چلانا شروع کرا۔ وہ شیری نے کیا دیکھا کہ اس سید سجاد کے ننھے ننھے پیر چھل رہے تھے اس قالین پر، اور اسی شیری نے پھر یہ دن بھی دیکھا کہ اسی سید سجاد کے پیروں میں بیڑیاں تھیں اور پیروں سے خون رستا گیا، زخم سے بھاری ہو گئے وہ پیر، گلے میں طوق تھا، گردن میں طوق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں۔ کیوں آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے؟ ذرا آپ مجھے گلے میں طوق اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہن کر کوئی سجدے کر کے تو دکھائے، کوئی نمازیں پڑھ کر تو دکھائے۔ آپ رک جاتے تھے، قافلہ رکتا تھا جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا، آپ نماز ادا کرتے تھے، شمر پوچھتا تھا یہ قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ سپاہی کہتے سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، شمر سے برداشت نہ ہوتا تھا، وہ گھوڑے کو ایڑے لگا کے مارتا تھا اور زنجیریں کھچتی چلی جاتی تھی، گلے میں میخیں دھستی چلی جاتی تھی، اور سید سجاد کہتے چلے جاتے تھے سبحان رب العلی و بحمدہ۔ ارے وہ 4 سالہ بچی نے سید سجاد کو سب سے زیادہ رلایا ہے۔ جب قافلہ کہیں رکتا تھا وہ دوڑ کے اپنے بھائی کے پاس جاتی تھی، کہتی تھی بھیا ذرا پیروں کو تو کرنا میرے آگے۔ وہ پیروں میں سے کانٹے نکالتی تھی اور پوچھتی تھی کچھ آرام آیا، اور پھر جب وہ پرندوں کو دیکھتی تھی شام کے وقت لوٹتے ہوئے تو پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں لوٹ کے اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ وہ پوچھتی تھی کیا کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ جس کا صدقہ ساری کائنات کھا رہی ان کے آگے صدقہ پھینکا گیا ہے۔ آج وہ بیمار اٹھ گیا ہے اس دنیا سے، حسین کو رونے والا جس کے رونے سے سارا مدینہ پریشان ہو گیا تھا۔ سید سجاد کے سجدے، وہ سجدے کیا کرے کہ قربانیاں دیتے گئے، مصیبتیں اٹھاتے گئے، اور شکر کے اتنے سجدے کرے تھے کہ ماتھے پہ زخم ہو گئے سید سجاد کے۔ آج امام باقر ایک بار پھر یتیم ہو گئے ہیں۔ ولعنۃ اللہ علی آبائہم وذریہم الدین۔ بار الہ ہماری سقی سی عبادت کو خیر پہ قبولیت عطا فرما، انتقام کربلا ہمیں دیکھنا نصیب فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ خدا جو مومنین اس
کورونا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے انہیں شفائے کاملہ عطا کرا بحق بیمار کربلا معبود، اور تمام مومنین کو، تمام ہمارے عزیز و قریب سب کو اس وبا سے محفوظ فرما خدا، اس وبا سے نجات عطا فرما الہی۔ جو بند راستے زائرین کے لیے بند ہو گئے ہیں خدایا تو انہیں بند کرے، انہیں کھول دے خدایا، رحم فرما۔ ماتم سے